خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل ایم ڈی ابصار علم مظاہری میں خوش آمدید، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج سے ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے، تلک الرسل کا پارہ شروع کریں گے آج سے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے، تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ناظرین، اوپر تلک الرسل 3 نمبر لکھا ہوا ہے، تلک الرسل کا پارہ ہے، یعنی 3 نمبر تیسرا پارہ ہے۔ اور سورہ بقرہ، البقرہ تو دیکھو لکھا ہوا ہے اوپر کہ یہ سورہ بقرہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ وقف کریں گے ساکن کر کے تو ذات کی آواز آئے گی، حرکت کی آواز نہیں آئے گی، بعضن نہیں کریں گے، بعض۔ یہاں میم کی علامت ہے، دیکھیے وقف لازم یہاں لکھا ہوا ہے سائیڈ میں، تو یہاں سانس توڑنا ضروری ہے۔ کاف کو را سے ملائیں گے، الف لام سیلن میں رہے گا، حروف شمسی کا قاعدہ، اس لیے کاف کو را سے ملائیں گے، الف لام کو نہیں پڑھیں گے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے ہاں آیا، اس لیے بغیر گنہ کے پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آیا، ادغام شفوی کا قاعدہ، یہاں گنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں اخفا کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد کاف آیا، حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے، تو گنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، پر کر کے پڑھیں گے اللہ کے لام کو۔ را کے اوپر زبر ہے، را بھی پر ہوگی، زبر پیش ہو تو پر ہوتی ہے، را زیر ہو تو باریک ہوتی ہے۔ یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ، بغیر گنہ کے پڑھیں گے، وقف کریں گے ساکن کر کے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ یہاں یائلین کا قاعدہ جد پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں الف مدہ ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، با کے اوپر جزم ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ تشدید 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، سختی سے پڑھتے ہیں، یہاں بھی تشدید ہے، یہاں بھی۔ دال کے اوپر جزم ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم آیا، قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ آخر والے حرف پر جزم دے کر وقف کریں گے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر یہاں اخفا کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا، گننا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد میم آیا، گننا کر کے پڑھیں گے۔ اظہار حلقی کا قاعدہ، بغیر گننا کے پڑھیں گے، یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ، بغیر گننا کے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں میم ساکن کے بعد میم آیا، یہاں بھی اخفا شفوی کا قاعدہ، گننا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں مد متصل، دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا۔ اگر ناظرین حمزہ اسی کلمے کا جز ہو تو مد متصل ہوتا ہے، لیکن اگر حمزہ دوسرے کلمے کا جز ہو، حروف مدہ کے بعد اگر آئے اور وہ دوسرے کلمے کا جز ہو تو پھر وہ مد منفصل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی کلمے کا جز ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، 4 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم آیا، ادغام شفوی کا قاعدہ۔ یہاں دیکھیے اقلاب کا قاعدہ ہے، چھوٹی میم بنا ہوا ہے، یہ چھوٹی میم اقلاب کے قاعدے کی پہچان ہے۔ نون ساکن کے بعد با آیا، اور با ایک ہی حرف ہے اقلاب کا، نون ساکن کے بعد با اگر کہیں بھی آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، یہاں بھی اقلاب کا قاعدہ، یہاں بھی اقلاب کا قاعدہ، دونوں جگہ گننا کر کے پڑھیں گے، مد متصل 4 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم من آمن ومنهم من كفر۔ ناظرین آیت کے درمیان اگر سانس ٹوٹ جائے، جیسے کہ یہاں 2 مرتبہ سانس ٹوٹ چکا میں، یہاں 1 مرتبہ ہم نے یہاں سانس لیا، دوسری مرتبہ ہم نے یہاں سانس لیا، لیکن ہم نے پیچھے سے پھر دوبارہ ملا کر کے پڑھا، یعنی جیسے یہاں ہم نے سانس توڑا تو پھر ہم نے دوبارہ پیچھے سے لوٹا کے پڑھا، اسی طریقے سے یہاں ہم نے سانس توڑا تو پیچھے سے لوٹا کر کے ہم نے پڑھا۔ تو اگر آیت کے درمیان اگر سانس ٹوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو پھر دوبارہ پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھا جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، یہاں قلقلہ ہوگا، کاف حروف قلقلہ میں سے ہیں، اس کے اوپر جزم ہے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے، پر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں مد متصل کا قاعدہ، اس لیے 4 الف کھینچیں گے، یہاں واولین کا قاعدہ جلد پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔
ولكن الله يفعل ما يريد. ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.